रहीम। ये सूरह रहमान शरीफ का एक अमल है कि आका सलात व सलाम सूरह रहमान के नज़ूल के फ़ौरन बाद आबादी से बाहर तशरीफ़ ले गए, और जब आका सलात व सलाम ने बाआवाज़ सूरह रहमान शरीफ पढ़ना शुरू की तो कौम जन्नात का एक ग्रोह आ गया। जब आका सलात व सलाम की मुबारक ज़ुबान से फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के अल्फाज अदा होते तो कौम जन्नात जो हैं वो बाआवाज़ ये कहते, ला बिशैइन मिन निअमका रब्बुना तुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। आका अस्सलातु वस्सलाम ने तलावत ख़त्म की तो बेशुमार कौम जन्नात ने आका अस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। इसके बाद मस्जिद नबी में आप तशरीफ़ लाकर जुमला सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के सामने आपने जब ये तलावत फरमाई तो सब ने मुकम्मल तवज्जो और खामोशी से समाअत की। तो उस पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज कौम जन्नात आप लोगों से बाजी ले गए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने वजह दरियाफ़्त की तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा सदर वाक़या बयान फरमाया। गुमान गालिब है कि इस वाक़े के पेश नज़र किसी बुज़ुर्ग ने सूरह रहमान पढ़ने का तरीक़ा तरतीबवार जो बताया वो ये है कि नए चाँद की पहली जुमेरात को दिन के 12 बजे से पहले किसी वीरान जगह में मतलब आप चले जाएं, जैसे कोई खुला मैदान होता है और वहाँ पर कोई इतना हजूम ना हो, इतने लोगों का इकट्ठ ना हो, तो पहले से मुकर्ररा जगह वहाँ पर आपने एक निशानी लगा लें कि कौन से वक्त वहाँ पर, यानी कि इस ये जो वक्त बताया जा रहा है कि 12 बजे से पहले, यानी कि 10 बजे 11 बजे वहाँ पर देख लिया जाए कि कोई इतना लोगों का रश ना हो, तो वहाँ पर एक यानी कि खुला मैदान होना चाहिए। एक तो खुला मैदान हो जाए, अगर वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, जैसे मुसलमान मेरी जो बहनें हैं वो नहीं जा सकती, तो वो खुली छत के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। अगर किसी के पास खुली छत का भी एहतमाम ना हो तो खुले सहन में भी इस अमल को किया जा सकता है, लेकिन वक़्त इसका होगा 12 बजे से पहले। तो ये 3 ऑप्शनें हैं, इसमें से कोई भी आसानी से कर सकता हो तो वो इसको कर सकता है। तो ज़ेरे आसमां यानी कि खुला आसमान रहना चाहिए, यानी कि बंद कमरे में इसको नहीं करना। खुले आसमान जैसे खुला सहन होता है, खुली छत होती है या खुला मैदान होता है, सर के ऊपर छत नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से ये जो 11 मरतबा दुरूद पाक पहले पढ़ा जाएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, या दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना चाहता है उसको पढ़ लें, तो फिर सूरह रहमान शरीफ को पढ़ना शुरू कर दें। और जब भी ये कलमा आए फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो इसके फ़ौरन बाद 3 मरतबा ला बिशैइन मिन निअमका रब्बुना तुकज़्ज़िबु फलकल हम्द इसको पढ़ा जाए। फिर आगे जो सूरह शरीफ जिस तरह तरतीब से चलती जा रही है तो उसको वैसे ही पढ़ते जाएं। तो जब भी ये कलमा आएगा फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वहाँ पर ये जो एक अज़ाफ़ी कलमा है जो कौम जन्नात ने पढ़ा था तो उसको 3 मरतबा पढ़ना होगा। तो इससे जो सूरह रहमान शरीफ के जो मखलूक़ात हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानो तआला के जो फ़रिश्ते हैं या कौम जन्नात हैं, यानी कि ये जो जन्नात हैं हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि वो आज भी ज़िंदा हैं। मतलब जो सहाबी जन्नात हैं जिन्होंने आका अस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हाथ पर बैत की, वो आज भी ज़िंदा हैं। तो वो मुसख्खर होते हैं या हमारे पास आते हैं हमारी नेक हसलतों को देखकर। जिस तरह आका अस्सलातु वस्सलाम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार बताया है, तो वो खुद ब खुद उनकी आमद होती है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। क्योंकि आका अस्सलातु वस्सलाम की मुबारक महफ़िल भी आज भी लगती है, उधर हाज़िरी भी होती है जो वहाँ पर जाने वाले हैं, जिस तरह रिजालुल गैब हैं, तो इनकी ड्यूटियाँ भी वहीं से लगती हैं कि पूरी दुनिया में ये जो एक निज़ाम है अल्लाह सुब्हानो तआला का बनाया हुआ, इसको कैसे मतलब ये होगा। अमर अल्लाह का होता है, हुक्म अल्लाह का है, लेकिन वो दुनिया में उस तरीके को करने के लिए अल्लाह ने आगे फिर एक मखलूक रखी होती है, फ़रिश्तों की शक्ल में, कौम जन्नात की शक्ल में, इंसानों की शक्लों में। तो इस तरह ये जो अमल है, इससे जिनको ये शौक़ है कि वो रूहानियत को, जैसे छुपी हुई जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र आनी चाहिए, हमारे पास मौक़लात का ज़हूर होना चाहिए, तो बिल यकीन इसी अमल की बदौलत वो जो इस तरह की मखलूक़ात हैं वो फिर आती जाती रहती हैं। लेकिन इसके साथ जो आका अस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है, जो उनकी तरीक़त है, उसके ऊपर अमल लाजमी किया जाएगा। तो वो तरीक़ा मतलब वो जो तरीक़त है वो इस सूरत में होगी कि झूठ नहीं बोला जाएगा। ये नहीं कि हफ्ते के लिए या जब मैं ये अमल कर रहा हूँ तो मैं झूठ को छोड़ दूँ, तो जब मैं इस अमल को कर लूँ उसके बाद मैं झूठ बोलना शुरू कर दूँ, बिल्कुल नहीं। झूठ को फॉरएवर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। और आका अस्सलातु वस्सलाम की वो तमाम चीज़ें जिन तरीक़ों के ऊपर आप चलते रहे उनको फॉलो किया जाएगा।
تو اس کو کرنے سے 5 وقت کی نماز جو باجماعت پڑھتے ہیں یہ کرنے سے تو یہ مخلوقات ویسے بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک سورہ رحمان شریف کا جو عمل ہے اس سے بالیقین یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ قوم جنات جو ہوتے ہیں مسلمان نیک، تو وہ پھر آپ کے ہیلپنگ ہینڈ بن جاتے ہیں، ان کو دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، یا وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے سامنے آگے کھڑے ہو کے تو آپ کو ڈرانا شروع کر دیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہے، کیونکہ سورہ رحمان شریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پاک نور ہے، تو نور سے ہمیشہ نور بیدار ہوتا ہے۔ تو جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، جو نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں ہمارے ارد گرد، دلوں میں وسوسہ یہ ڈال دیتی ہیں کہ آپ اس کو جو مرضی کر لو، یہ نہیں ہوگا، تو یہ شیطان جو ہے ہمیں اکساتا ہے، ہمیں نا امیدی دلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خوشبری سناتے ہیں۔ خوشبری یہ ہے کہ اس عمل کو یہ جو بتایا گیا ہے سورہ رحمان شریف کا، اس کو سچی نیت کے ساتھ اگر کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ نہ ہو۔ تو احتیاطی طور پہ آیت الکرسی شریف جو ہے اس کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 یا 11 مرتبہ پڑھ کے تو اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارے ارد گرد ایک روحانی جو حصار ہوتا ہے وہ لگ جائے، تاکہ ایسی کوئی نیگیٹو چیز آ کے ہمارے خیالات کو دل دماغ کے اندر کوئی انتشار نہ پیدا کرے، جس سے ہم اس عمل کو کرنے کی بجائے اس کو چھوڑ کے تو ایک سائڈ پر بیٹھ جائیں۔ تو بالیقین اس کو پڑھنے کا ثواب بھی ہوگا، نیکیاں بھی ملیں گی، اور مقصد بھی اپنا ہی حل ہوگا۔ یہ اتنا متبرک ایک عمل ہے سورہ رحمان شریف کا، اور بڑا آسان ہے۔ اس کی جو مقدار ہے پڑھنے کی، وہ چاہے کوئی 1 مرتبہ پڑھ لے کھلے صحن میں، یعنی کہ کمرے میں نہیں پڑھنا، سر کے اوپر کوئی چھت نہیں ہونی چاہیے، کھلا میدان، یعنی کہ چھت وہ نہیں تو صحن، یا ایسی کوئی بھی جگہ ہو جائے کمرے سے باہر۔ ایسی میں نے جگہ دیکھی ہیں جہاں پر مطلب آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کا صرف طریقہ یہی ہے کہ 1 مرتبہ وہاں پر کھڑے ہو کے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی مطلب مجبوری ہے یا ٹانگوں میں درد ہے یا اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ بیٹھ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن جو صحت مند افراد ہیں، وہ چاہے خواتین ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہیں، تو وہ اس کو کھڑے ہو کے کریں گے سورہ رحمان شریف کو، اور جب بھی وہ کلمہ آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کے بعد 3 مرتبہ وہ جو بتایا ہے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو چاہے 1 مرتبہ، چاہے 2 مرتبہ، چاہے 3 مرتبہ، جتنی دیر آپ کو پڑھنے میں لذت آتی رہے اتنی دیر تک اس کو کیا جانا چاہیے۔ اور جب آپ اکتا جائیں کہ بھئی مطلب، لیکن اس کی مقدار پھر بعد میں بدلنی نہیں ہے۔ اگر 1 مرتبہ آپ نے آج کی ہے تو کل بھی 1 مرتبہ کرنی ہے، اگر آج 3 مرتبہ کی ہے تو کل بھی 3 مرتبہ، تو اس طرح آپ اس کو کرتے چلے جائیں۔ دنوں کا اس میں تعین کوئی نہیں ہے کہ 21 دن 41 دن نہیں، اس کو آپ کرتے جائیں جب تک آپ کو اس کا مشاہدہ نہ ہو جائے۔ یہ اصل میں ہماری پرفارمنس بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کو پرفارم کیسے کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کا نور ہے۔ تو اپنی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اس کو جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اس کو پڑھ دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑا ایک نادر و نیاب عمل ہے، اور اس مخلوق کے آنے کے اندر بھی یہ چیز بڑی کارآمد ہے، اور اپنا جو رزق و روزی ہے اور جو فراہی کاروبار یا اور جو ہمارے دنیاوی معاملات جادو ٹونے وغیرہ کے ہوتے ہیں وہ بھی اس عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو جب انہوں نے کیا پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ، تو انہوں نے کیا تھا اس کو کھلے میدان میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن جس مقصد کے لیے اس کو کیا جا رہا تھا، تو وہ مطلب میرا پورا ہوتے ہوئے مجھے نظر آ گیا، مگر سرسراہٹ کپڑوں کی اور راہٹ پیروں کی محسوس ہونے لگی تھی، یعنی کہ انہیں بظاہر تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہمیں سرسراہٹ ہوتی ہے، جیسے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ بھی کوئی ہے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ عجیب سی زبان میں وہ گفتگو سنائی دینے بھی لگ گئی، لیکن وہ جو الفاظ تھے وہ پھر صاف سنائی بھی دینے لگ گئے، اور وہ کیا الفاظ تھے؟ لا بشیء من نعمک ربنا تکذب فلک الحمد، یعنی کہ وہی جو اس عمل میں پڑھنے ہیں، تو وہی وہ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں ان آوازوں کی یہ مطلب گونج بھی آنا شروع ہو گئی، تو یعنی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ اگر جو کوئی کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کو اس طریقے سے مطلب پتہ چل جائے۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ عمل ہے کہ مخلوقات جو غیر انسانی مخلوقات ہوتی ہیں، قوم جنات یا موکلات، ان کو کرنے کے لیے اس کے علاوہ سورہ رحمان شریف کا حل مشکلات کے طور پر کہ بعد نماز عشاء بالکل تنہائی کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر سورہ رحمان شریف کو 11 مرتبہ پڑھا جائے اور اسی جگہ پر سویا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس مشکل یا کوئی حاجت ہے بڑی ضروری، جیسے ایک اچانک سے کوئی مطلب ایک حادثہ رونما زندگی میں ہو جاتا ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے یہ جو حل مشکلات کا عمل ہے اس کو کیا جائے، تو یہ تب تک جاری رہے گا جب تک وہ مشکل حل نہیں ہو جاتی۔ اس کے علاوہ یہ ایک تیسرا نسخہ ہے
کہ نماز عصر کے بعد 11 مرتبہ سورہ رحمان شریف پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا، اور جمعے والے دن عصر اور مغرب کے درمیان 11 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنا انسان کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی اگر اپنے آپ کو تنگ دست سمجھتا ہے یا اس کے اوپر کوئی ایسی غیبی فتوحات نہیں ہوتی، یا وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں پوچھتا، تو اس کے لیے ہر جمعے والے دن، یعنی کہ یہ صرف جمعے والے دن کرنا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان سورہ رحمان شریف کو 11 مرتبہ پڑھا جائے اپنے اس مقصد کے لیے، جیسے میں تنہائی محسوس کرتا ہوں یا مجھے کوئی نہیں پوچھتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ بھی چیز ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اسی سورہ رحمان کا جو چوتھا عمل ہے کہ غروب ماہ، یعنی کہ جس وقت چاند کا زوال شروع ہو جاتا ہے 15 تاریخ سے وہ چیز شروع ہو جاتی ہے۔ چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 15 تک چاند بنتا رہتا ہے، اور 15 سے لے کر اپنے 28 جو اس کا جو دور ہوتا ہے پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 15 تاریخ سے لے کر 28 تاریخ تک کوئی بھی منگل یا ہفتے کا دن آئے تو اس دن سے اس عمل کو کیا جائے۔ زبان بندی کے لیے یا کوئی کسی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے، گھر میں ایسے کوئی افراد ہوتے ہیں تو پھر گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، تو ان افراد کے لیے سورہ رحمان شریف کا یہ جو عمل ہے کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ ان افراد کا تصور کر کے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ، یعنی کہ بسم اللہ شریف 1 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد سورہ رحمان شریف کو پڑھا جائے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، ایک تو تنہائی چاہیے اور دوسرا اتنی روشنی نہ ہو۔ تو پھر جب کلمہ آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کے بعد جیسے اگر کوئی ایک فرد ہے تو یہاں پر اس کے ساتھ یہ بولا جائے گا کہ بستم زباں، یعنی کہ بستم زباں فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں پہ یہ مرد کے لیے ہے، جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کی بدگوئی کو روکنے کے لیے، اور اگر کوئی خاتون ہے تو یہاں پر آئے گا فلاں بنت فلاں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بستم زباں فلاں بن فلاں۔ تو اس طرح اگر کوئی دشمن ہے تو عورت ہو تو عورت کے لیے بنت، اور مرد ہو تو اس کے لیے بن، یہ کلمہ لگا کر تو پھر آگے آپ سورت پڑھتے جائیں، اور جیسے یہ کلمہ آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہاں پر بستم زباں فلاں بن فلاں لازمی کہا جائے گا، یعنی کہ بستم زباں۔ اور اگر اس سے بھی آگے کوئی کرنا چاہتا ہے تو پھر یعنی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ کے تو بستم زباں وہ گوش ہوش جملہ اعضائے بدن فلاں بن فلاں اس طرح کہا جائے، یعنی کہ اس کا دماغ، عقل، دل، دماغ جو بھی ہے تو اس کے اوپر، یعنی کہ اس کے دماغ سے اپنے بارے میں بدگوئیوں کو، غیبت کو ہٹانے کے لیے اور اپنا اس کے دل و دماغ کے اوپر غلبہ کرنے کے لیے یہ یعنی کہ جملے کہے جائیں گے۔ یعنی کہ سورہ شریف پڑھتے پڑھتے جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے گا تو بستم زباں و گوش ہوش جملہ اعضائے بدن فلاں بن فلاں، تو پھر آگے سورہ شریف پڑھتے جائیں، تو پھر جب یہ کلمہ آئے تو پھر اس کو دہرائیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسکرین کے اوپر بھی دکھا دیں گے۔ تو یہ سورہ رحمان شریف کے بڑے مجرب عمل ہیں، تو یعنی کہ سب کو اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی اپنے جائز مقصد کے لیے ان کو کر سکتا ہے۔